اور پھر رات کو میں نے اپنا نارتھ ناظم آباد وہاں پر میں گیا، اور پھر رات کو پھر میں نے جو کراچی کے جو کاروباری حضرات ان سے ملاقات کی. تو بارشوں نے یقیناً وہاں پر ایک تباہی مچائی اور ہر طرف سڑکیں ٹوٹ کا شکار ہیں، لوگوں کے گھر پانی میں بہہ گئے، لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بعض علاقوں میں ابھی بھی پانی کھڑا ہے. وہاں پر یقیناً سندھ کی حکومت نے وہاں پر جو بھی وہ کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے رہے، لیکن جو بدقسمتی کی بات ہے کہ وفاق کی طرف سے لفاظی سے کام لیا گیا، سیاست کی گئی، لیکن جو اصلی جو ان کی ذمہ داری تھی کہ سندھ حکومت کے ساتھ اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ فی الفور جو حفاظتی اقدامات کرتے، اور جو بھی ان کو بوٹس چاہیے تھیں، ان کو ہیلی کاپٹرز چاہیے تھے، جو بھی ان کی ضروریات تھیں، وہ وزیر اعظم کا کام تھا کہ ایسے موقع کے اوپر خود وہ کراچی میں بیٹھتے اور سندھ حکومت کے ساتھ چیف منسٹر کے ساتھ مل کر وہ یہ سارے کام کرتے کراچی کے اندر اور اندرون سندھ میں. تو پوری قوم اس کی تحسین کرتی اور کوئی گنجائش نہ ہوتی کہ کوئی بھی تنقید کر سکتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور یعنی سیاست کے نظر کر دیا گیا سارا معاملہ، اور عوام کو وہ پانی میں تنہا چھوڑا گیا. میں نے کل کراچی میں کہا تھا کہ میں یہاں پر سیاست نہیں کرنے آیا، سب کو مل کر اس موقع کے اوپر حالات کی نزاکت کو جانتے ہوئے سب کو مل کر ہمیں کراچی اور سندھ کے عوام کی خدمت کرنی چاہیے. اور میں نے وہاں پر اپنے پارٹی کے جو صدر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں اور تنظیموں کو میں نے اپنی طرف سے بھی اور میاں صاحب کی طرف سے بھی ان کو ہدایات دی ہیں کہ وہ دن رات اپنے آپ کو معمور کریں عوام کی خدمت کے حوالے سے. اور میں کراچی کے عوام کا یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر میری ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اور بزنس کمیونٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہاں پر ان سے کل رات کو بڑا کھلے انداز میں ان سے تبادلہ خیال ہوا، اور یقیناً انہوں نے پی ایم ایل این حکومت کی جو 2013 سے لے کر 18 تک جو خدمات ہیں ان کی ستائش کی، جو معاشی حالات کو جو بہتر بنایا گیا سی پیک کے حوالے سے اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اور بجلی کے اندھیرے دور کرنے کے حوالے سے، اور میاں نواز شریف کی پرسنل جو انہوں نے کراچی کے اندر امن قائم کروانے کے لیے جو اقدامات کیے تھے، وہ سب اس کے لیے وہ پوری تحسین اور اپریشیٹ کر رہے تھے. اور یہی ہمارا ایک مشن ہے کہ ہم انشاءاللہ اس مشن کو ہر صورت آگے لے کے بڑھیں گے، چاہے کچھ بھی حالات ہوں. اور میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا نے اس حوالے سے ذمہ داری کا اپنا بڑا مظاہرہ کیا، اور جو اصل جو حقائق ہیں وہ انہوں نے وہاں پر دکھائے اور بیان کیے. اور کوئی میں خود نمائی کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو فیکٹس ہیں وہ سامنے لائے گئے. اسی طریقے سے میں جناب آصف زرداری صاحب کی تیمارداری کے لیے وہاں پر گیا تھا. وہاں پر ان کے اپنا بلاول بھٹو جو چیئرمین ہیں ان سے ملاقات ہوئی، چیف منسٹر سندھ جناب شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ان سے پھر یقیناً وہاں پر سیاسی گفتگو بھی ہوئی. تو یہ ہے جو کراچی کے حوالے سے ہمارے جو وزٹ کا جو تھا. جو میں ابھی وہاں سے واپس آیا ہوں تو میں نے کہا میں آپ سے کل آپ کی بڑی اہم ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب سے، اے پی سی بھی ہونے جا رہی ہے، تو کیا حکمت عملی طے ہوئی ہے کہ دو بڑی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اور آپ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، حکومت گرانے کے حوالے سے کوئی خاص حکمت عملی آپ لوگوں نے پلان کی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آج رہبر کمیٹی کی میٹنگ اسلام آباد میں ہو رہی ہے، اور رہبر کمیٹی جو ہے یہ جو ایجنڈا ہے اے پی سی کا، اس کے لیے وہ ساری ڈسکشن وہاں پر کریں گے. اس کے بعد پھر وہ اے پی سی کا ایجنڈا اور جو ابھی تمام پارٹیوں کی مشاورت کے ساتھ سب نے مل کر فیصلہ کرنا ہے کہ اے پی سی کے لیے کون سا موضوع وقت ہے اور کیا اس کا ایجنڈا ہوگا. مگر میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں نے اخبارات میں نے پڑھا کہ جو وزیر اعظم عمران خان نیازی کہہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن جو ہے وہ فیٹف کے اوپر جو ہندوستان
की जो है आवाज़ जो है वो मिला रही, उसके साथ अंदाज़ा करे ज़रा। यानी अपोजिशन हिंदुस्तान की जो अपना जो बातें हैं, अपोजिशन वो बातें कर रही है। ये कौन शख्स कह रहा है जिसने कहा था कि मैं मोदी को फ़ोन कर रहा हूँ और मेरी फ़ोन कॉल नहीं उठा रहा? ये कौन शख्स कह रहा है कि अपोजिशन जो है वो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रही है? वो शख्स कह रहा है जिसने ये कहा था कि मोदी अगर इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। ये कौन शख्स ये बात कर रहा है जिसका नाम इमरान खान नियाज़ी है कि अपोजिशन जो है वो हिंदुस्तान की ज़ुबान में बात कर रही है कि जब ये अमेरिका से लौटे तो कहा था कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। अंदाज़ा करें कि यू टर्न की ये तो वाकई उसके मास्टर हैं, ये उससे भी कई गुना आगे निकल चुके हैं। और यानी और फिर कंटेनर पर खड़े होके क्या क्या बातें की, गद्दारी के इन्होंने किस तरह जो इल्ज़ामात लगाए और क्या कुछ नहीं कहा। आज वो शख्स अपोजिशन को ये कह रहा है कि अपोजिशन तो असेंबली के फ्लोर के ऊपर जब मोदी ने अगस्त 2019 में कश्मीर के ऊपर जो नाजायज़ कब्ज़े को और लॉकडाउन को आगे बढ़ाया तो सबसे ज़्यादा शोर इसके ऊपर और एहतजाज अपोजिशन ने किया और कहा कि अपना इमरान खान साहब अपना हक अदा करें। आज उस अपोजिशन को आज ये कह रहे हैं। और फिर जब हम महंगाई की बात करते हैं, जब हम कराची के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बदतरीन नाकामी की बात करते हैं, आज तक वहाँ पर वो नहीं पहुँचे। हालांकि अगर कोई और वज़ीर-ए-आज़म होता, मियाँ नवाज शरीफ होते, वो वहाँ पर कराची में उन्होंने डेरे लगाए होते और सिंध हुकूमत के साथ मिलकर ये तमाम जो इमदादी कामों की हम सब मिलकर निगरानी कर रहे होते। आज तक वो कराची नहीं गए। और जब कराची की उनकी नाकामी की बात करें कि ये एनओरो मांगते हैं, जब महंगाई की बात करते हैं तो ये एनओरो मांगते हैं, जब इनके अंदर जो बैठे हुए हैं जो वज़ीर और मुशीर जो उनकी जब करप्शन की बात करते हैं, चाहे वो चीनी के स्कैंडल के हवाले से हो, चाहे वो आटे के स्कैंडल के हवाले से हो, चाहे वो तेल की कीमतें दुनिया में वो इस वक्त ज़मीन पे आ गिरी, आज पाकिस्तान में तेल और डीजल कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, उसकी बात करते हो एनओर की बात करते हैं।